Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, subscribe. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی ہوتی ہے. جہاں شروعات ہوتی ہے وہاں اختتام بھی ہوتا ہے. ایک چیز کی ابتدا ایک کنارے سے ہے تو اس کی انتہا دوسرے کنارے پر ہوتی ہے. انسان کی زندگی کی ابتدا اس کی پیدائش سے ہے، اس کی ولادت سے ہے، اور اس کی انتہا موت کے ساتھ ہے. انسان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دو حصے میں رکھا ہے. ایک دنیاوی زندگی، پیدائش اور موت، یہ عارضی زندگی ہے، لمیٹڈ ٹائم. اور ایک ہے مرنے کے بعد کی زندگی، لامحدود زندگی، جس کی ابتدا تو ہوگی لیکن اس کی انتہا نہیں ہے. دنیا کی زندگی پیدائش سے شروع ہوتی ہے، موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، اس جہان کو، اس دنیا کو بنایا ہی عارضی طور پر ہے. اس کی تخلیق اور پیدائش عارضی طور پر ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے. ایک وقت تھا جب اللہ نے چاہا تو اس کائنات کو، اس رنگ و بو کو اور اس جہان کو اللہ نے بنایا. اور ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس آسمان کے شامیانے کو، زمین کے فرش کو لپیٹ کر رکھ دیں گے، ختم کر دیں گے، جسے ہم قیامت کہتے ہیں۔ اور اسی قیامت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورت میں اس کا نقشہ کیا۔ اب تعالیٰ شانو فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب روئے زمین کو سخت طرح سے جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا۔ زلزلے کا معنی ہے جنبش، حرکت، ہلنا، اور کسی چیز کو سخت طریقے سے جھنجھوڑا جائے۔ زلزلت الارض زلزالها، اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کو ہم حرکت دیں گے، جھنجھوڑ دیں گے سخت طریقے سے۔ اسے کائنات کے اندر قیامت کہتے ہیں۔ اور ایسے سخت طریقے سے اللہ تعالیٰ اس روئے زمین کو اور اس کائنات کو، اس دنیا کو، اس جہاں کو جھنجھوڑیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ اتنی سخت طریقے سے ہم اس زمین کو، اس کائنات کو، دنیا کو جھنجھوڑنے والے کہ زمین کے اندر کے دفینے کے، اس کے بوجھ کو، اس کے خزانے کو باہر نکال پھینکیں گے، الٹ پھیر کر دیں گے، اوپر کی چیز نیچے، نیچے کی اوپر۔ زمین اپنے خزانے کو باہر نکال پھینکے گی، اپنے دفینے کو باہر نکالے گی۔ زمین کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ انسان بھی مرنے کے بعد زمین میں جاتا ہے تو مردے بھی اکھیڑ کر پھینک دے گی یہ زمین، اور زمین میں جتنے بھی خزانے ہیں، دفینے ہیں، وہ بھی اوپر آ جائیں گے۔ جو لوگ دنیا کے اموال سے، یہاں کے خزانے سے، یہاں کے مال و دولت سے مرعوب تھے، جن کے دل میں دنیا کے مال و دولت کی چاہت تھی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جس خزانے کے لیے ہم نے قتل کیا تھا، جس مال کے لیے ہم نے پڑوسیوں کو ستایا تھا، جس دولت کے لیے ہم نے اپنے رشتہ داروں کا حصہ اور حق مارا تھا، یہ وہی مال و دولت ہے، یہ وہی خزانہ ہے، آج بالکل بکھرا پڑا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی لینے والا نہیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اب تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ ہم زمین سے اس کے خزانے اور دفینے کو نکال دیں گے۔ یہ اصل میں حق تعالیٰ شانو دنیا کے مال و دولت، یہاں کے اموال، یہاں کی چمک دمک کو بتلا رہے ہیں کہ جس کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں۔ تو جب قیامت کا زلزلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم فرما دیں گے، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ میدان محشر میں لوگوں کو جمع فرمائیں گے، اب وہاں سے دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے، اور یہ ایسی زندگی کہ جس کی ابتدا تو ہوگی لیکن انتہا نہیں ہوگی۔ انسان کی دنیا کی زندگی کے حساب کتاب وہاں ہوں گے، وہاں کھرے اور کھوٹے کو پرکھا جائے گا، اچھے اور برے کو الگ کیا جائے گا، نیک اور بد کے درمیان امتیاز ہو جائے گا، نیکوکار اور بدکار میں فرق وہاں ظاہر ہوگا۔ دنیا میں تو ظاہر میں جو لوگ نیک معلوم ہوتے ہیں، لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ بڑا نیک انسان ہے، لیکن اس کی نجی زندگی، اس کی اندرونی زندگی، اس کی اپنی ایک الگ زندگی ہوتی ہے کہ جس کے اندر وہ گناہ بھی کر بیٹھتا ہے، اس کا کسی کو علم نہیں۔ اور بعض لوگ بظاہر دیکھنے میں معلوم ہوتے ہیں کہ یہ نافرمان ہے، لیکن ان کے دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے کہ وہ نیکوکاروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔
تو دنیا کے اندر امتیاز اور تمیز مشکل ہے، ظاہر سے آدمی فیصلہ کرتا ہے اور ظاہر کی وجہ سے انسان کبھی دھوکہ بھی کھا جاتا ہے۔ وہاں اللہ کے یہاں جو میزان لگے گی، انسان کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں تولی جائے گی، اس کی برائیاں تولی جائے گی، اور وہاں ناانصافی نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر تو کبھی کبھار رعایت کے طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے، چلو یہاں ایک چانس دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، سدھر جاؤ، لیکن وہاں عدل اور انصاف ہوگا، وہاں میزان قائم ہوگی، وہاں انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اعمال تو دکھنے والی چیز نہیں ہے، غیر مرئی چیز ہوگی، وہ تو اسے کیسے تولا جائے گا، اس کا کیسے وزن کیا جائے گا؟ تو دنیا میں ایسے بھی آلات موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے غیر مرئی چیزوں کو بھی ناپا اور تولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا دیکھ لیجیے، گاڑی کے اندر ہوا ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی ناپا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے یہاں کا میزان اور وہاں کی ترازو حق تعالی شانہ احکم الحاکمین ہے، قادر مطلق ہیں، کن فیکون کے مالک ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ جب ایک معمولی انسان اتنی ساری چیزیں ایجاد کر سکتا ہے تو احکم الحاکمین اور پروردگار عالم کی قدرت کا کیا، پروردگار کی قدرت کا کیا عالم ہوگا؟ اور وہاں انسان نیکی اور برائی کی وجہ سے الگ کیے جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ معمولی سی نیکی، رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی نیک عمل کیا ہے وہاں قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا۔ آدمی نیکی کر کے بھول جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی نیکی اسے یاد نہیں رہتی، لیکن اللہ کے یہاں رجسٹر میں لکھنے والے فرشتوں نے اسے نوٹ کیا ہے، اور یہی چھوٹی نیکیاں بھی اس کے لیے وہاں نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ کسی کو دھوکہ نہیں دیا جائے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ فرمائیں گے کہ دیکھیے فلاں عمل تو نے فلاں وقت کیا تھا جو تجھے یاد بھی نہیں پڑتا، لیکن ہمارے یہاں رجسٹر میں لکھنے والے فرشتوں نے اسے لکھا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اب تعالی شان فرماتے ہیں کہ معمولی سی نیکی بھی ہم دکھائیں گے اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی، برائی بھی انسان وہاں دیکھ لے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ ہیں، یہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن بعض مرتبہ صغیرہ گناہ سے بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ آدمی بار بار صغیرہ گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہ کے اوپر وہ جرأت کر بیٹھتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ گناہوں کی عادت انسان کو کبیرہ گناہ تک پہنچا دیتی ہے۔ تو چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، کبھی بھی آدمی اس کو نظر انداز نہ کرے۔ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ بھائی جب تو گناہ کیش میں کرتا ہے تو معافی بھی کیش میں مانگ لے۔ اب یہاں گناہ جو اسے بتائے جائیں گے یہ وہ گناہ ہوں گے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے وہ بغیر توبہ کے گیا ہے۔ گناہوں پہ اگر آدمی توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ گناہ جس پر وہ معافی مانگے بغیر، توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ گناہ ہم تمہیں بتائیں۔ اس لیے مشائخ نے لکھا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بستر پر چند منٹوں کے لیے مراقبہ کریں، اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لیں، جہاں نیکیاں ہوئی ہے
ان نیکیوں پر شکر بجا لائے کہ الحمدللہ صبح میں آج میں نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، جتنے بھی نیک اعمال ہوئے ہیں اس پر شکر کرتا جائے، اور جہاں کوئی لغزش ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے تو معافی مانگتا جائے کہ اللہ آج صبح کے وقت میں نے فلاں گناہ کر لیا، فلاں آدمی کا دل دکھا دیا، فلاں پڑوسی کو تکلیف پہنچا دی، فلاں کام میں نے غلط کر دیا، میری نگاہیں غلط جگہ چلی گئی، زبان سے نازیبا الفاظ نکل گئے، اس پر معافی مانگتا جائے، اے اللہ فلاں گناہ بھی معاف کر دے، فلاں گناہ بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹاتے جاتے ہیں، اور شکر کرنے والوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے وعدے کیے ہیں، ایک طرف آپ شکر ادا کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لوٹاتے جائیں گے، اور ناشکری کی وجہ سے اب تعالیٰ شانہ بندے کی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ماں باپ غصے کی وجہ سے بچے پریشان کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے تو زبان سے نازیبا الفاظ نکالتے ہیں، اور خاص کر ماں جب بچے پریشان کرتے ہیں تو اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، تو مر کیوں نہیں جاتا؟ پریشان کرتا ہے، مر کیوں نہیں جاتا؟ اس سے تو اچھا ہوتا کہ میں بے اولاد ہوتی۔ اب یہ جملہ اس کی زبان سے نکل گیا، وہ بھول بھی گئی، پھر اللہ کی طرف سے کبھی پکڑ آتی ہے، حادثے ہو جاتے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا اور بچہ دنیا سے چلا گیا، انتقال کر گیا۔ اب وہی ماں سر پیٹ کر روتی ہے کہ کتنی تمناؤں کے بعد، آرزو کے بعد، دعاؤں کے بعد ہم نے یہ اولاد مانگی تھی، اور ابھی تو جوان ہونے سے پہلے یہ دنیا سے چلی گئی، انتقال کر گئی۔ ارے یہ آپ کے ہی جملے ہیں، تم نے ہی یہ جملہ کہا تھا کہ تم مر کیوں نہیں جاتا، وہ جملہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا۔ اس لیے اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ اپنی اولاد کے لیے نہ نکالے جس کی وجہ سے اولاد بھی آزمائش میں آ جائے اور آپ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ۔ اپنی زبان پر کنٹرول ہو، اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ نیک دعائیں، نیک الفاظ، اچھی باتیں نکالے، اور ماں باپ کی دعا جتنی تیزی کے ساتھ اور جتنی جلدی اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے، شاید کسی اور کی دعا اتنی جلدی نہیں پہنچتی۔ اس لیے اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے، اللہ سے مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے، اپنے والدین کے لیے مانگے۔ آج امت نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، صرف نماز کے بعد جب امام ہاتھ اٹھاتا ہے ربنا آتنا، اس وقت ہمارے ہاتھ اٹھے، اور کبھی خارجی وقت میں اللہ سے مانگنے کی توفیق ہمیں نہیں ہے۔ اپنے رب سے تنہائیوں میں مانگیے، اپنے رب کو راضی کیجیے۔ جس فتنے کے دور سے ہم گزر رہے ہیں وہاں ہمارے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، ہمارے اسلام کے ساتھ بغاوتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے وقت میں ایک ایمان والے اور ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ خود بھی دیندار بنے، اپنے گھر میں بھی دین لائے، اپنے علاقے اور محلے میں بھی دین لانے کی کوشش کرے۔ گھر کے اندر بھی تعلیم ہو، تربیت ہو، تلاوت قرآن ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، تو وہ گھر گھر کہلاتا ہے۔ اور جس گھر میں بے حیائی ہے، کہیں ٹی وی چل رہا ہے، کہیں موبائل میں لگے ہیں، فحش گانے بج رہے ہیں، ننگے ناچ دیکھے جا رہے ہیں، اور بے حیائی کے سارے کام ہو رہے، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ برکتیں نہیں ہوتی گھر میں۔ حالات ہیں، تکلیف ہے، مصیبت ہیں، ہم نے سارے حالات والے کام کیے، تکلیفوں کو ہم نے دعوت دی، مصیبتوں کو ہم نے مول لیا، پھر شکایت یہ کرتے ہیں کہ بڑے حالات آ رہے ہیں۔ ارے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے، دن کی ابتدا سورہ یاسین کی تلاوت سے ہو، رات کی ابتدا سورہ واقعہ اور سورہ تبارک سے ہو، جب درمیان کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہو، گھروں میں بھی نمازیں ہو، تلاوتیں ہو، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو کیسے جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر چھوٹے سے چھوٹی نیکی کا اللہ تعالی ہمیں داعی اور جذبہ دے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔